الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اکبر کبیرہ. معزز سامعین، مفہوم نماز اور مسائل نماز کے سلسلہ کی آج چوتھی نشست ہے. اور سلسلہ گفتگو ثنا کے اختتام تک پہنچا تھا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا نعرہ لگا کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے. پھر سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. وبحمدک، تعریفوں کے لائق بھی تو ہی ہے. وتبارک اسمک، برکت والا ہے نام تیرا. وتعالی جدک، اونچا ہے شان تیرا، مقام تیرا. ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا ہمارا الہ کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے سورۃ الفاتحہ کا، جسے الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے. اور عموماً لوگ تعزیت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو تو کہتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ فاتحہ خوانی سے ذرا آگے بڑھ کے فاتحہ کو سمجھا جائے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا حکم دیا ہے. اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جس نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. یہ بات درست ہے. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سورۃ الفاتحہ چھوڑ دی تو اب لازماً آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے، وگرنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں
تو پھر آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، پھر آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھنی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس بندے کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ لہذا بعض ہمارے نادان دوست وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے پڑھنے کے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مقتدی بھی پڑھے گا تو نماز درست ہے۔ میرے عزیز، سمجھنے کی ضرورت اس بات کو ہے، ہماری کوئی نماز فاتحہ سے خالی نہیں۔ اگر ہم اکیلے ہوتے ہیں تو خود فاتحہ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو امام پڑھتا ہے، اور امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت اللہ نے نہ پہلی کتابوں میں نازل کی اور نہ قرآن میں نازل کی، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلی ساری کتابوں اور صحیفوں کا خلاصہ وہ قرآن میں جمع کیا، اور سارے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو بنایا ہے۔ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر علماء نے مختلف قول کیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کس طرح ہے، تو ہمارے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں اور بھی بڑے مسئلے بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ اللہ نے 2 مسئلے بیان کیے۔ ایک مسئلہ کہ اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ پکار کے لائق بھی اکیلا اللہ، عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ، اور اسی مسئلے کو اللہ نے پھر سورہ فاتحہ میں بھی بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے، یہ شفاء من کل داء۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ نے اس کو ہر بیماری کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ اگر ہم خود بھی اس یقین سے، اللہ سے امید سے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں تو اللہ ضرور شفا دے گا۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ مولانا صاحب ہی دم کریں گے تو بچہ ٹھیک ہوگا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اگر تو خود بھی قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کر، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ بہرحال بڑی عظمت والی صورت ہے، جمعے کی نشست ہے، تفصیل ہو نہیں سکتی۔ میری کوشش ہے کہ سورہ فاتحہ کا اجمالی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ نمازی نماز میں کھڑا ہو گیا، ثنا کے بعد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ نبی بھی کہتا ہے الحمدللہ، ولی بھی کہتا ہے الحمدللہ، عربی بھی کہتا ہے الحمدللہ، اجمی بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تعریفیں ساری اللہ ہی کے لیے۔ کیا مطلب ہے میرے عزیز؟ سمجھ ذرا۔ تعریفیں تو ہم انبیاء اور خصوصاً امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم قرآن کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم اپنے استاد پیر مرشد کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم مذہب اسلام کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم اپنے ملک پاکستان کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم مکہ مدینہ کی بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب الحمدللہ؟
تعریفیں تو ہم ابو بکر صدیق کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم فاروق اعظم کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم عثمان ذو النورین کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم علی شیر خدا کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم ازواج مطہرات کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم نبی کی بنات کی بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو ہم حسنین کریمین کی بھی کرتے ہیں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سمجھ ذرا نا، اور میرے عزیز خیال کر نظر آنا، یہاں وہ تعریفیں مراد ہیں، وہ تعریفیں مراد ہیں جو نعمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، وہ نعمتیں، وہ انعامات جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، ان نعمتوں پہ تعریف کا لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بارش دینے والی نعمت، اولاد والی نعمت، صحت والی نعمت، برکت والی نعمت، مال والی نعمت، علم والی نعمت، عزت والی نعمت، یہ ساری نعمتیں اور ان نعمتوں کے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ جب یہ نعمتیں دینے والا اکیلا اللہ، تو الحمدللہ ساری تعریفوں کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، کھانا نہیں کھا رہے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ کہنے لگے ہم کھانا بغیر قیمت کے نہیں کھایا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں تم سے قیمت وصول کر لوں گا، لیکن سننا ذرا خلیلی قیمت کیا ہے؟ فرمایا جب تم کھانا شروع کرنے لگو تب کہو بسم اللہ، اور جب کھانا ختم کر لو تو کہو الحمدللہ، کیونکہ یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ کی تعریفیں کر۔ تو نماز میں کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ تجھے اللہ اولاد دے تو تعریف کس کی کیا کر؟ اس لیے کہ اولاد دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اولاد کی نعمت ملے تو تعریف کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر بات سمجھ نہ آئے تو چلتے ہیں سورہ ابراہیم میں۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی ہے، عام نبی نہیں، خلیل اللہ ہے، اللہ سے اولاد مانگتا رہا، اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، مہربانی کی، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تو ذرا دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے کس کی تعریف کی۔ یہ میرے سامنے سورہ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد ملنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لوگو میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، خلیل اللہ ضرور ہوں، لیکن 100 سال لگ بھگ گزر گئے اللہ سے اولاد مانگتے مانگتے۔ مسئلہ سمجھ لو نا، اولاد کا اختیار کسی نبی کو بھی نہیں، کسی ولی کو بھی نہیں، کسی پیر کو بھی نہیں، کسی فقیر کو بھی نہیں۔ اولاد کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، کس کی تعریف کی؟ کہتے ہیں الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی وہ اللہ، وہب لی علی الکبر جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کر دی اولاد،
کون سی اولاد؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ سوال ہے اے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ، ہمارا ایک سوال ہے، آپ کو اولاد کی ضرورت تھی، آپ نے اولاد اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی، وجہ کیا ہے کسی اور سے اولاد نہ مانگنے کی؟ فرمایا اس لیے کہ ان ربی لسمیع الدعاء، دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا دعا سننے والا ہے ہی کوئی نہیں، کسی اور سے مانگوں کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ نبی کی عمر ہو گئی 120 سال، اولاد کوئی نہیں، لیکن دیکھنا نبی اولاد کے لیے کسی اور کے در پہ نہیں گیا، 120 سال ایک ہی در پہ پڑا رہا، ایک ہی در والے سے مانگتا رہا۔ وہ ایک در والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ کا معنی سمجھ، جب بھی تجھے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت پہ تعریف کے لائق اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ دعویٰ ہے۔ اللہ کہتے ہو لوگو ساری تعریفوں کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ وہ تعریفیں جو خالق کے لیے کی جانے والی ہیں، وہ تعریفیں جو ما فوق الاسباب نعمتوں کے پہ کی جاتی ہیں، ان تعریفوں کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین، ایک۔ سبحان اللہ۔ اللہ اگر دلیل نہ بھی دیتا تو ہم اللہ کی بات بغیر دلیل کے بھی مان لیتے، لیکن اللہ نے 4 دلیلیں پیش کی۔ کتنی دلیلیں؟ فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا اکیلا کون ہے؟ جب سارے جہانوں کو، سارے جہان، سارے جہان سارے ہیں مطمئن، صرف انسان ہے پریشان۔ جنگل میں پھرنے والے درندوں کو بھی یقین ہے روزی کا بندوبست اللہ کرے گا، دریاؤں کی مچھلیوں کو بھی تسلی ہے وہ بھوکا نہیں رہنے دے گا، لیکن انسان پریشان ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو اللہ سے مایوس ہو کر غیروں سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے۔ نہ میرے عزیز خیال کر، قرآن کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ موجود ہر جاندار کی روزی کا ذمہ ازل سے میں اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تیری روزی کا بندوبست کروں گا، حلال چھوڑ کے حرام کی طرف نہ جا، نہ یہ حرام تو جمع کرتا رہے گا، حرام کے ذریعے تو پلازا بنا لے، حرام کے ذریعے تو پراپرٹی بنا لے، حرام کے ذریعے تو بینک بیلنس بنا لے، حرام کے ذریعے تو نام دنیا کا کما لے۔ اور میرے عزیز نہ کر، یہ دنیا تو گزر جانے والی ہے، قیامت کی منزلیں بڑی سخت آ رہی ہیں۔ قیامت کے دن یہ تیرا حرام کمایا ہوا پیسہ، تیرا یہ حرام کا جمع کیا ہوا پیسہ جہنم کی آگ میں کندن کر کے کبھی تیری پیٹھ کو داغا جائے گا، کبھی تیرے چہرے کو داغا جائے گا، کبھی تیرے بدن کے باقی حصوں کو داغا جائے گا۔
اس لیے تیری میری روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، لہذا وہ حلال دے گا۔ اسباب کے دائرے میں محنت کوشش کرنا تیرا میرا کام ہے، لیکن ہمارے لیے روزی کا بندوبست کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ کہتا ہو میرے بندو، کتنے پرندے ہیں، جانور ہیں، جنگلوں کے خنزیر ہیں، شیر ہیں، وہ نوکریاں بھی نہیں کرتے، زمین جائیداد بھی نہیں رکھتے، وہ ایک وقت کا کھانا اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی نہیں لے جا سکتے۔ ذرا سوچ تو صحیح نا، ان کی روزی اور رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جب ان کی روزی کا بندوبست میں اللہ کرنے والا ہوں تو تو بھی مطمئن ہونا، تیری روزی کا بندوبست کرنا بھی میں اللہ کے ذمہ ہے۔ حرام کی طرف نہ جا، سود کی طرف نہ جا، رشوت کی طرف نہ جا، بہنوں بیٹیوں کے حق دبانے اور کھانے کی طرف نہ جا میرے عزیز۔ خدا کی قسم، یہ حرام کا لقمہ اپنے حلق سے اتارنا ایسی ہے جیسے جہنم کے انگاروں کو اپنے حلق سے اتارنا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص زندگی بھر بڑا نمازی بنا رہا، بڑا حاجی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا گدی نشین تھا، کوئی شاہ صاحب تھا، کوئی مفتی صاحب تھا، کوئی بڑا عالم تھا، لوگوں کی نظر میں بڑا پہنچا ہوا تھا، لیکن اس نے حرام سے اجتناب نہیں کیا، حرام کھاتا رہا، تو مرتے وقت اللہ اس سے ایمان والی دولت چھین لے گا اور اس کو موت کفر پہ آئے گی۔ چھوٹی بات ہے یہ۔ اور اگر ایک شخص نے زندگی میں کمزوریاں کی، انسان ہے، لیکن ایک کمال کیا کہ ساری زندگی اس نے حرام کا لقمہ نہ اپنے حلق میں جانے دیا، نہ اولاد کے حلق سے جانے دیا، تو اس حلال کی برکت سے اللہ اس کو موت کے وقت ایمان والا کلمہ نصیب فرما دے گا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھتے رہتے ہم بھی، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ساری زندگی سود کا پیسہ اکٹھا کیا، حرام خوری کی، رشوت خوری کی، بڑا پیسہ اکٹھا کیا، اللہ اس بندے کو آخرت میں تو ذلیل کرے گا ہی کرے گا۔ یہ بات بھی دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو کہ وہ دنیا سے بھی ذلیل اور رسوا ہو کے جائے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس لیے خیال کر، فرمایا رب العالمین، پالن ہار اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ او میرا بندہ، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیری عمر جب 4 مہینے ہو گئی، تجھ میں اللہ نے روح ڈال دی، پھر 5واں مہینہ، 6واں مہینہ، 7واں مہینہ، 8واں مہینہ، 9واں مہینہ، یہ 5 مہینے تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ آج تو جوان ہو گیا، کہتا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں۔ نہ کہا کر جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں 3 پردوں کے اندر جب تیری روزی کا بندوبست کرنے والا اللہ، تو دنیا میں بھی روزی کا بندوبست کرنے والا اکیلا کون ہے؟ رب العالمین پالن ہار ہے، عجیب پالن ہار ہے، سبحان اللہ، عجیب پالن ہار ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی خوراک کا بندوبست کیا، دنیا میں آیا، ماں کے سینے پر
اس کے مزاج اور کمزور معدے کے مطابق اس کی ماں کے سینے سے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے. عجیب پالنہار ہے وہ اللہ کی ذات. اس لیے خیال کر اللہ کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریفوں کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے کہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا اکیلا اللہ ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ پلنے والی ہیں، پالنے والا اکیلا اللہ ہی ہے. سبحان اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں. نہ دھوکہ کھایا کر. امام الانبیاء، سید الانبیاء، میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مرشد کریم کے گھر میں 14 دن تک چولہے میں آگ ہی نہیں جلتی تھی. 14 دن تک. اور آج میرے اور آپ کی، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو اچھے ہیں ماشاءاللہ. میرے ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ مجھے اگر ایک دن کھانا نہ ملے تو کہیں اللہ کے گلے شکوے نہ شروع کر دوں. امام الانبیاء علیہ السلام تو 14 دن تک بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے. اس لیے خیال کر رب العالمین، پالنہار اکیلا اللہ. آگے چل. الرحمن، بے حد مہربان، بے حد مہربان. کیا مطلب؟ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، نمازیوں کو بھی دیتا ہے، بے نمازیوں کو بھی دیتا ہے، سچوں کو بھی دیتا ہے، جھوٹوں کو بھی دیتا ہے. الرحمن بے حد مہربان ہے. کیا مطلب؟ الرحمن رحمتیں کرنے والا. اور میرے عزیز، دنیا میں جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی مہربانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری کس کی مہربانیاں ہیں؟ بے حد مہربان ہے، اس کی رحمتوں کی انتہائی کوئی نہیں. لیکن ایک فرق سمجھ، الرحیم دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت میں صرف انہیں دے گا جو دنیا میں اسے راضی کر کے چلے جائیں گے. آخرت میں سب کو نہیں دے گا. نہیں تو قرآن کے وہ منظر دیکھنا سورہ آراف میں. سورہ آراف کے اندر ہے، جہنمی جہنم سے چیخ چیخ کے سوال کریں گے، ربا یہ جو جنتیوں کی نعمت دے رکھی ہے تو نے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے نا، لیکن نہیں ملے گا. لیکن دنیا میں سب کو دے رہا ہے. ذرا قرآن کا ایک مقام دیکھنا، میرے سامنے یہ سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ کیا عجیب و غریب قسم کا پیغام سنا رہا ہے. آج مسلمان کا مزاج بھی بگڑتا جا رہا ہے. مسلمان بھی دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد سمجھ بیٹھا ہے، مال 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 مال، دولت 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 دولت. حالانکہ یہ مسلمان کا مقصد نہیں، مسلمان کا مشن نہیں، بلکہ مسلمان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں رہ کر آخرت بنا لے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے. دنیا میں آنے کا مسلمان کا اصل مقصد تو یہ تھا. کافر اس جہان والے ہیں، مسلمان اس جہان والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غزوہ تبوک کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس مال بھی بہت تھا اور ابو بکر کے پاس مال تھوڑا تھا. ابو بکر کے حالات پتلے تھے. تو میں گیا، میں نے دل میں سوچا آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. اچھا کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنا مال جو تھا اس کا آدھا حصہ علیحدہ کیا اور وہ لا کے میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا.
سارے صحابہ نے پیش کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انتہا کر دی۔ فرماتے ہیں جب چندہ اکٹھا ہو گیا اور میرے مدنی باز بار یہ جملہ فرما رہے تھے، جس نے آج لشکر کی تیاری میں حصہ ڈالا فلہ الجنہ، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں جب سارا وہ سلسلہ مکمل ہوا، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کون کیا کیا لے کے آیا ہے اور کیا کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ سب نے بتایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آج بڑا یقین تھا کہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ ابو بکر کھڑا ہوا، میرے نبی کا بوڑھا صحابی کھڑا ہوا، یار غار کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے محبوب گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، عمر سے میں بازی کبھی بھی، ابو بکر سے میں بازی کبھی نہیں لے سکتا۔ اس لیے خیال کر، الرحمن، مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہے، مسلمان دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھتا ہے، وقتی سٹاپ سمجھتا ہے، اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے۔ کافر تو آخرت کا منکر ہوتا ہے، اس لیے مسلمان دنیا میں رہ کر ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو نا 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 نا، خیال کرو نا، کافر تو اس جہان والے ہیں، میں اللہ کافروں کو بہت دیتا ہوں، وہ معیشت میں بھی آگے ہوں گے، مال میں بھی آگے ہوں گے، دولت میں بھی آگے ہوں گے، لیکن خیال کرو اگر میں اللہ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ مسلمان بھی کافروں کے دیکھا دیکھی کفر کی طرف چلے جائیں گے، تو میں کافروں کو دنیا میں ایسے گھر دیتا جن کے چھت اور دیواریں اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی۔ خیال کرنا، قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ، لَجَعَلْنَا، البتہ ہم عطا کر دیتے ان لوگوں کو، لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَن، جو رحمان کے انکاری ہیں، ہم ان کو عطا کر دے کیا چیز؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کے چھت ہوتے چاندی کے، سیڑھیاں ہوتی چاندی کی، دروازے ہوتے چاندی کے، وَزُخْرُفًا، اور چاہتا تو سونے کے دے دیتا، لیکن اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان کی اس مالداری کو دیکھ کر کافر بھی، ان مسلمان بھی ان کے رستے پہ چلنا شروع کر دیں گے، اس لیے میں اللہ نے دنیا میں کافروں کو دیا تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں دیا۔ حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی حالت دیکھی، حضرت عمر رونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ کی یہ زندگی دیکھ رہا ہوں، کھجور کی چھال کی چٹائی پڑی ہوئی ہے، تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر آپ نے اپنی نشست بنائی ہوئی ہے، ایک طرف قیصر و کسریٰ کی زندگی دیکھ کے آتا ہوں، ان کے محلات عیش و عشرت دیکھ کے آتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عمر رو نہیں رو نہیں رو نہیں، کافروں کا یہ جہان ہے اور ایمان والوں کا وہ جہان ہے، وہ جہان ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحمتیں کرنے والا ہے، مالک یوم الدین
مالک ہے جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک اور مختار ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا اور کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، فیصلوں کا دن آنے والا ہے۔ کیسا دن آنے والا ہے؟ ایسا دن جس دن کوئی پیسہ بھی نہیں چلنے والا، کوئی غلط سفارش بھی نہیں چلنے والی، کوئی رشتہ داری بھی نہیں چلنے والی۔ ایسا مشکل دن آ رہا ہے۔ اس دن کیا چلے گا؟ چلے گا تو ایمان چلے گا، چلے گا تو عمل چلے گا، چلے گی تو اللہ کی توحید چلے گی، چلے گی تو نبی علیہ السلام کی سنت والی زندگی چلے گی۔ اس لیے خیال کر، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ قیامت کے دن شہداء بھی شفاعت کریں گے، حق گو علماء بھی شفاعت کریں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے قراء بھی شفاعت کریں گے۔ قرآن کے دن خود یہ، قیامت کے دن خود یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن نابالغ فوت ہونے والے بچے بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن قانون یاد رکھ، شفاعت کا قانون یاد رکھ۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میرے مدنی نے جواب دیا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل سے سمجھ کے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت، 4 آسمانی کتابوں اور 100 صحیفوں کی دعوت، کائنات کے ایک ایک ذرے ذرے کی دعوت یہ ہے۔ اور بندہ عقیدہ بنا لے، نبی اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے نبی بہت پیارے ہیں، ولی اللہ کے پیارے ہیں جی، یہ سب کے سب ایمان کے جز ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، صحت اولاد کے خزانوں کا مالک کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، بیڑوں کو پار لگانے والا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی وہی مالک ہے اور کوئی نہیں ہے، باقی سارے چوکیدار ہیں، مالک وہ اکیلا اللہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ للکار کے کہے گا لمن الملک اليوم، اور دنیا کے بادشاہ ہو جن کا طوطی بولا کرتا تھا دنیا میں، تمہیں میں نے دنیا میں کچھ وقت کے لیے زور دیا تھا، عہدہ دیا تھا، کرسی دی تھی، عزت دی تھی، طاقت دی تھی، بادشاہت دی تھی، آج آ جاؤ، لین لگ جاؤ، لین لگ جاؤ۔ جس نے وہاں کوئی اچھے کام کیے ہیں آج بدلہ بھی اچھا پائے گا، اور جس نے وہاں ظلم کیا، ناانصافی کی، تو آج میں اللہ کی عدالت میں انصاف ہو کے رہے گا۔ مالک یوم الدین، خیال کر، الحمدللہ، ساری تعریفوں کے لائق اکیلا اللہ، اس لیے کہ رب العالمین، پالنہار اکیلا اللہ، الرحمن، بے حد مہربان اکیلا اللہ، الرحیم،
نہایت رحمتیں کرنے والا اکیلا اللہ، مالک یوم الدین، یوم جزا یوم قیامت کا مالک اور قاضی اور فیصلے کرنے والا اکیلا اللہ۔ اب خیال کرنا سورت کا مرکز آ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمازی تو نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے دو وعدے کر رہا ہے۔ کتنے وعدے؟ کتنے وعدے؟ کہاں کر رہا ہے؟ مسجد میں۔ کس میں کھڑے ہو کے؟ نماز میں۔ کون سی سورت پڑھ کے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ وعدے تو دو کر رہا ہے۔ پہلا وعدہ ایاک نعبد، اے اللہ میں بندہ ہو کے تیرے ساتھ وعدہ کرنے لگا ہوں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم عبادت صرف تیری ہی کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، اللہ والے بھی نماز میں یہی کہہ گئے، ایاک نعبد۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نماز ایاک نعبد، باقی اولیاء کی نماز ایاک نعبد، امام الانبیاء علیہ السلام کی نماز ایاک نعبد نخصک بالعبادت، اے اللہ ہم تجھے عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ ہم اطاعت تو کریں گے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن عبادت آمنہ کے لال کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ عبادت کریں گے تو صرف اور صرف کس کے لیے کریں گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے قرآن میں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت نہیں کرنی مگر صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب عبادت کہتے کسے ہیں؟ بات تو یہاں سے شروع ہوگی۔ تو میرے عزیز، عبادت کہتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے۔ اللہ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ تو ہی تو ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، غایت التذلل۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں میرے عزیز؟ بول کتنی قسمیں؟ بدنی عبادت، مالی عبادت اور زبانی عبادت۔ یہ بدن بھی عبادت کرتا ہے۔ تو نماز میں کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے قیام میں، تو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عبادت کر رہے ہو۔ رکوع میں چلے گئے، کیا ہو رہی ہے؟ عبادت۔ سجدے میں چلے گئے، کیا ہو رہی ہے؟ عبادت۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، کیا ہو رہی ہے؟ عبادت۔ تو معلوم ہوا رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ طواف کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت کی پہلی قسم ہے جسے کہتے ہیں بدنی عبادت۔ دوسری قسم مالی عبادت۔ قربانی کرتے ہو، قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کوئی ٹیکس تو نہیں نا۔ عشر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح نظر نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ منت منوت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ چڑھاوا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یہ مالی عبادتیں ہیں۔ اور تیسری عبادت ہے زبانی عبادت، اور وہ صرف عبادت نہیں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زبان سے جو عبادت ہوتی ہے نا، وہ صرف عبادت نہیں، عبادت کا مکھن ہے۔ وہ صرف عبادت نہیں، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا عرق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، غائبانہ پکارنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک ہے کسی کو آمنے سامنے پکارنا، یہ عبادت نہیں۔ ایک ہے کسی کو فون پہ پکارنا، یہ عبادت نہیں، کیونکہ یہ پکارنا تو اسباب کے دائرہ کار میں ہے۔
لیکن ایک ہستی میری نظروں سے اوجھل ہے، اس کا میں ادراک نہیں کر سکتا، اس کو میں فون بھی نہیں کر سکتا، اس کو میں خط بھی نہیں لکھ سکتا، اس غائب ہستی کو میں اس عقیدے سے پکارنے لگوں کہ وہ ہستی میرے حال کو جانتی بھی ہے، وہ ہستی میری پکاروں کو سنتی بھی ہے، ایسا پکارنا عبادت ہے، اور ایسی پکار کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ بدنی عبادت 1، مالی عبادت 2، زبانی عبادت۔ اب دلیلیں دوں تو بات لمبی ہے، بالکل جاٹویں بات کرنے لگا ہوں، اور آپ نے ایمان کے جذبے سے جواب دینا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ میرے سامنے زندہ بیٹھے ہیں، یقین کر لوں اس بات کا کوئی نہیں، قبرستان میں گفتگو کر نہیں رہا۔ آپ سوچ کے بتائیے گا، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک آپ کا جو سارا بدن ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ کوئی شریک ہے؟ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب یہ بدن بنانے والا اکیلا اللہ، اس بدن کے سارے پروگرام کو چلانے والا اکیلا اللہ، تو اس بدن کے ذریعے عبادت کے لائق بھی اکیلا۔ آگے چل، تیرے پاس مال ہے جتنا بھی ہے، تیرے پاس ایک مرغی ہے، گندم کا ایک کٹورا ہے، تیرے پاس 150 روپے ہیں، ایک کھجور ہے، تو یہ جتنا مال ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اونچا بولیے، کس کا دیا ہوا ہے؟ کوئی ایک کھجور کسی اور کی دی ہوئی ہو، دودھ کا کوئی ایک پیالہ کسی اور کا دیا ہوا ہو، کوئی ایک انار، کوئی سیب، کوئی مالٹا، کوئی امرود کسی اور کا دیا ہو، یہ سارے کا سارا مال بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ تو پھر عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے یہ کیسا سافٹ ویئر بنایا ہے؟ زبان گوشت ہے، بول رہی ہے، یہ بول نہیں رہی، اسے کوئی بلا رہا ہے، اس کی کیا جرات بولے؟ اللہ ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے، دنیا کی ساری زبانیں اس میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسے ہوتا، پشتو بولنی ہے تو ایک زبان فٹ کرو، اردو بولنی ہے تو وہ نکالو، اس کے لیے دوسری زبان فٹ کرو، انگلش بولنی ہے تو تیسری زبان فٹ کرو۔ نہ ہو میرے عزیز، غور کرنا، میرے اللہ کی قدرتیں نکھر نکھر کے آتی ہیں۔ تو یہ زبان دینے، بنانے، چلانے والا اکیلا کون ہے؟ تو اس کے ذریعے عبادت کا لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس کے متعلقہ، لیکن عبادت میں رلا نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، سجدہ، رکوع، طواف کرتے تھے اللہ کے لیے، نظر، نیاز، منت، منوت دیتے تھے اللہ کے نام پر، مصیبتوں میں یا اللہ مدد کہتے تھے، لیکن وہ اس عبادت میں رلا کرتے تھے۔ اللہ کا بھی سجدہ، بت کا بھی سجدہ، اللہ کو بھی رکوع، بت کو بھی رکوع، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز، بت والے کے نام پہ بھی نظر نیاز، اللہ کو بھی مصیبتوں میں پکارنا، غیروں کو بھی مصیبتوں میں پکارنا۔ اس لیے ایمان یہ ہے، عبادت کر اللہ کی، لیکن اللہ کی خالص عبادت کر، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ سمجھانے لگا، او میرا بندہ، خالص کسے کہتے ہیں؟
اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، اگر تو سکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، ان پڑھ ہے، جٹ ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، تو پریشان نہ ہونا، بندہ تو میرا ہے، میں اللہ تجھے سمجھاؤں گا تاکہ تجھے میری توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے، تو نبی کی شفاعت کا مستحق ہو جائے، جنت کا مستحق ہو جائے۔ اللہ کیسے سمجھانا ہے؟ فرمایا او میرا بندہ، تیرے گھر کے اندر گائے ہوگی، بھینس ہوگی، بکری ہوگی، گھر میں نہیں ہے تو پڑوس میں ہوگی، پڑوس میں نہیں ہے تو چلا جا کسی باڑے میں ہوگی، وہاں جا کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کر۔ زمیندار جاتا ہے، جا کے چارہ کاٹ کے لاتا ہے، وہ لا کے ڈالتا ہے جانور کو، جانور وہ چارہ کھاتا ہے، سبحان اللہ، وہ چارہ پہنچتا ہے جانور کے معدے میں، وہ چارہ پہنچتا ہے جانور کے معدے میں، جانور کے معدے میں ایک مشین لگی ہوئی ہے، اس مشینری کو بنانے والا بھی اکیلا، اسے چلانے والا بھی اکیلا۔ وہاں سے وہ چارہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ گوبر بھی بنا تو اسی چارے سے، خون بھی بنا تو اسی چارے سے، گوبر بھی پلیت، خون بھی پلیت، گوبر بھی بنا اسی چارے سے، خون بھی بنا اسی چارے سے، ایک تیسری چیز بھی میں اللہ نے اسی چارے سے بنائی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ میرا رب کہتا ہے لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ تو بالٹی لے کے جاتا ہے، جانور کے نیچے بیٹھتا ہے، تھنوں کو دباتا ہے، تجھے تو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تو یہ پریشانی لیے بیٹھا ہوتا ہے اگر جانور کے پہلے ہفتے کا دودھ میں نے فلاں پیر فقیر کے نام پہ نہ دیا، میرا جانور دودھ دینا بند کر دے گا۔ جانور کا چوتھا پاؤں اگر میں نے فلاں پیر فقیر کے نام پہ منت نہ مانا، جانور مرنے شروع ہو جائیں گے۔ نا میرا عزیز، قرآن کے قریب آنا۔ قرآن کہتا ہے اس چارے کو پیدا کرنے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جانور کو پیدا کرنے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جانور کے معدے میں وہ مشینری بنانے چلانے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر تجھے خالص، سفید، خوشگوار، گرم گرم دودھ دینے میں بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ جملہ جو کہنے لگا ہوں، اس اللہ نے دودھ میں گوبر کی ملاوٹ بھی ہونے دی؟ نہیں ہونے دی۔ اگر ہو جاتی تو پی لیتا کوئی؟ اس اللہ نے دودھ میں خون کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، کیونکہ ملاوٹ مجھے تجھے نہیں پسند، دودھ میں ملاوٹ مجھے تجھے نہیں پسند۔ جس طرح دودھ میں ملاوٹ ہمیں نہیں پسند، اسی طرح عبادت میں ملاوٹ میرے رب کو نہیں پسند۔ رب کہتا ہے عبادت میری خالص کیا کر۔ ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم نماز میں کھڑے ہو کے وعدہ کر رہے ہیں، میرے سارے نمازی بھائی ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو، اقرار کرو، آج کے بعد عبادت کریں گے تو صرف کس کی؟ عبادت کریں گے تو صرف کس کی؟ مصیبتوں میں پکاریں گے تو صرف کس سے؟ کیونکہ یہ وعدہ کس سے کیا؟ نماز میں کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا۔ اور اللہ سے جو وعدہ کیا جائے مسلمان کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلمہ سب کو یاد ہے، ذرا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کرو، مشہور معنی، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی سوائے کس کے؟ یہ معبود کیا ہے؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ یہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہی چکر ہے۔ آج میرے مسلمان بھائیوں کو یہ پتہ چل جائے نا عبادت کسے کہتے ہیں،
تو پھر یہ شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور میرے عزیز، عبادت کسی 4 سینگوں والے حیوان کا نام نہیں، یہ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، طواف عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، عشر عبادت ہے، نظر نیاز منت منوت چڑھاوا عبادت ہے، اور غائبانہ پکارنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مدد، آپ بھی کہہ دیں یا اللہ، یا اللہ۔ ہاں، آج ضرورت بھی اس بات کی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، پریشان ہے، معیشت کا بیڑا غرق، سب پریشان ہے مہنگائی سے۔ میرے عزیز، ایک مشہور بات ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے عمل کریں گے نا تو فیصلے بھی ویسے ہی آئیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امیدیں کس سے وابستہ کریں؟ حالات بنتے بھی ادھر سے ہیں، بگڑتے بھی ادھر سے ہیں۔ خدا کی قسم، جب اللہ سے ربط مضبوط ہو جائے تو میرا رب ضرور رحمتیں کرے گا، میرا رب ضرور برکتیں نازل کرے گا۔ تو مانا تم خود کرتے ہو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے تو وہ کلمے کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خلاف ہوگا۔ آگے جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے بیان کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔